تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ سبعین منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، کچھ التجائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں جو دلوں کے اندر ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ مرادیں اور تمنائیں دنیاوی اور اخروی جو مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ پوری ہو جائیں، تو بڑا ہی پیارا اور آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں پھر سے خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صبح کے بابرکت لمحات ہیں، اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے، وہ دن بھی آئے، وہ گھڑیاں آئیں کہ ہم صبح تو ہو لیکن مدینے کی صبح ہو۔ اللہ پاک جلد ہمیں وہ صبح دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سب سے پہلے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو شامل کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ اللہ قریب اپنے پاکیزہ کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری یہ صورت ہے، سورۃ الشمس۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی بھی کیا ہی برکتیں اور بہاریں ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے اگر اس پوری صورت کے اندر، اس مبارک صورت میں 15 آیتیں ہیں۔ ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں جو ایک اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، خوبصورتی ہے، ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو وہ الف مدہ آتا ہے نا، یا کھڑی حرکت جس میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ تو یہ ہا جو آخر میں آ رہا ہے، ایک پڑھنے میں بڑا خوبصورتی ہے۔ یہ کلام الہی کا ایک خوبصورت امتیاز ہے کہ جہاں اس کے معانی میں ایک تو ایک فصاحت اپنی جگہ ہے، ماشاءاللہ، اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی مثال نہیں، لیکن پڑھنے میں بھی جو خوبصورتی آتی ہے، کہیں آپ دیکھیں گے ہر آیت کے آخر میں کہیں پر دال آ رہا ہے، ہر آیت کے آخر میں بعض جگہ پر جو ہے اس طریقے سے اور چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی خوبصورتی ہے کہ بندہ پڑھے، صرف پڑھے، اس کے معنی کو اگر نہ بھی سمجھے نا، تو اگر صرف اس کو پڑھتا ہی چلا جائے تو ماشاءاللہ ایک اس کی الگ ہی خوبصورتی، اس کی بہار ہے، اس کو نظر آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ ہمیں اس مبارک کلام کی تلاوت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بولا لو پھر مجھے اے شاہ محروب مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ محروب مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کوئے جانا میں
غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں جو ہوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں سلام شوق کے گنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کے گنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر دل میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں واگا ایک سانس مل جائے یہی گیزیست کا حاصل واگا ایک سانس مل جائے یہی گیزیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائے چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائے حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے
بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رگتے گے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رگتے گے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار باادب اس مبارک دربار کی حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ جلد مبارک دربار سے نبی پاک کے دربار سے ہم سب کو بلاوا نصیب ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے دین اسلام میں الحمدللہ رب العالمین جہاں عبادتوں کا درس دیا ہے کہ بندہ عبادت کرے، ریاضت کرے، بندگی کرے، ہمیں یہ فرمایا گیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کہیں پر حج کا ذکر کیا گیا، کہیں پر روزوں کا ہمیں درس دیا گیا، اور بھی بہت ساری چیزوں کا دین اسلام نے درس دیا ہے۔ اور ان عبادت کرنے والوں کو، ریاضت کرنے والوں کو، بندگی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب لوگ ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے معاشرے میں بہت سارے کام ہیں جن پر ہمارے دین اسلام نے ہماری تربیت فرمائی، باقاعدہ اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ وہ ہے صفائی ستھرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو دین اسلام میں صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے اور صفائی ستھرائی کا کیا اہم کردار ہے؟ صفائی ستھرائی ہو تو کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی نہ ہو تو کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ معاشرے میں نکل جائیں، گلیوں میں نکل جائیں، تو ہمارے یہاں جو گلیوں کا حال ہے اللہ کی پناہ، جس قدر دیکھیں آپ کی گندگیوں کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اچھا، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا اگر آپ جائزہ لے لیں، اپنی لباس کا جائزہ لے لیں، اپنے ہاتھ اور منہ کا جائزہ لے لیں، تو گندگیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کیا بیان کیا جائے۔ تو یہ صفائی ستھرائی کی اہمیت کا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس پروگرام میں اسی پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہو تو آپ سوالات بھی ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جواب بھی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے مظفر بھائی کی جانب بڑھنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ اسلام میں جو صفائی کی اہمیت ہے، صفائی ستھرائی کی، اگر پہلے اس کو آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، واقعی اسلام کے اندر صفائی ستھرائی کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسلام نے صفائی کا بڑا درس دیا ہے، اور صفائی کو جو ہے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور قربان جائیے، آج الحمدللہ اسلام کے دامن میں وہ کچھ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اس میں اپنے آخری نبی، اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو دنیا میں بھیجا اور ہمیں ان کا امتی بننے کا شرف عطا فرمائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر مومنین کے لیے، کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز سے جہاں اعلیٰ اخلاق کا جو ہے کردار کا درس دیا، وہیں صفائی اور ستھرائی کا بھی درس دیا۔ صحیح۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آپ کی طبیعت کے اندر نفاست تھی، نظافت تھی، یہاں تک کہ لباس جو ہے وہ اجلا، اور قدرتی طور پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینے مبارک بھی تھا وہ بھی خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو قرار دیا عاشقوں نے کہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا زبردست تھا کہ کسی طرح کی آلودگی، کسی طرح کے میل کچیل، کسی طرح کے معاملات جو ہے وہ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے، یہاں تک کہ مکھی بھی کبھی، مکھی کیا ہوتا ہے گندگی کی طرف، پسینے کی طرف، بدبو کی طرف، دیگر ایسی چیزوں کی طرف بڑھتی ہے، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ کیا بیٹے، تو کیسی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برکتیں، آپ کی شان ہے، بلکہ آپ کا جو لباس بھی ہوتا تھا وہ بھی کبھی میلا نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں کہ میل سے کس قدر، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ یعنی پھر بھی آپ دیکھیں قدرتی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاف ستھرا رکھا، جی، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید صفائی کا اہتمام کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں جب آپ نے بات کی نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارکہ سے ہی خوشبو آیا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی روایتیں ملتی ہے کہ نبی پاک خوشبو استعمال فرماتے ہیں۔ یعنی یہ امت کی تعلیم کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے کہ نبی پاک کو کیا حاجت ہے، ان کا سارا جسم ہی ماشاءاللہ نور ہے، پھر بھی مزید جو ہے نا ہماری تعلیم کے لیے نبی پاک کا یوں اہتمام فرمانا۔ پھر مسواک کا استعمال کرنا، جی، اور جب لوگ آتے تھے ملاقات کے لیے، وفد آتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور سنوار کر جو ہے کنگھی شریف کر کے اور چہرے کو جو ہے دیکھ کر، مطلب اس انداز سے اہتمام کے ساتھ لوگوں سے ملاقات فرماتے تھے۔ تو کتنا زبردست انداز ہے، کیسی تربیت ہے۔ اگر آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں اور چاہنے والے، اور ایک انداز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب میں نفیس ترین، نظافت میں سب سے اعلیٰ، سب سے آگے، اور آج اگر ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کو ماننے والے، ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرنے والے، اگر آج صفائی میں بہت پیچھے رہ جائیں، اور آج ایک طرح سے بدنامی کا ایک لیبل لگ چکا ہے کہ آج مسلمان جو ہوتے ہیں نا، یہ گندگی میں سب سے آگے ہیں، مسلمان صفائی کا دھیان نہیں رکھتے، مسلمان اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، جہاں مسلم محلہ ہوتا ہے، جہاں مسلم بلڈنگیں ہوتی ہے، سوسائٹی میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہوتی ہے، تو وہ سوسائٹی زیادہ جو ہے اس میں کچرا ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، بلکہ اپنے گھروں کو بہت حد تک، اگر میرا گھر صاف ہے تو ٹھیک ہے، باہر میں نے صحن میں کچرا ڈال دیا، دوسرے گھر کے آگے ڈال دیا، راستے میں ڈال دیا، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے یا لفٹ کے اندر پان کی پیک کے نشانات ملتے ہیں، پان کھاتے کھاتے اب تھوکنا کہاں ہے، تو بس یہ نہیں بندہ خیال کر رہا ہے کہ مطلب جس طرح سے میں اپنے گھر میں کہیں بھی نہیں تھوک سکتا، تو اس طرح سے میں باہر بھی اس طرح سے کہیں بھی تھوک کر جو ہے گندگی نہ پھیلاؤں، بیماری نہ پھیلاؤں۔ لیکن یہ انداز آج لوگوں نے اپنایا ہے، تو اس کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم یہ جو اسلام نے اہمیت بیان کی ہے صفائی ستھرائی کی، اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور یقین مانیے کہ دین اسلام نے الحمدللہ جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، تو فقط یہ نہیں ہے کہ اس پر عمل کر لیں تو دین کے حکم پر عمل ہو گیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے طبی فوائد بھی ہمارے لیے ہیں۔ یعنی میڈیکلی طور پر بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر گندگی ہوں گی تو ظاہر ہے تو وہاں پر اور بھی چیزیں ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے، کچھ ایسی مخلوقات پیدا ہو جائیں گی کہ جو ہماری صحت کے لیے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر صفائی ستھرائی ہوگی انشاءاللہ تو ہمارے دین نے جو حکم ارشاد فرمایا اس پر بھی عمل ہوگا، اور یوں اس طریقے سے بیماریاں بھی انشاءاللہ پیدا نہیں ہوں گی اگر صفائی ستھرائی ہوگی تو اگر ہم اس چیز کا اہتمام کریں،
اپنے لباس کو دیکھیں، اپنے ناخنوں کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. ہم کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی پیش کریں گے کہ جو ہے نا کہاں پر بعض اوقات ایک چیز ہماری چل رہی ہوتی ہے روٹین کے اندر میں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس میں بھی صفائی کی حاجت ہوتی ہے. کئی اس طرح کی مثالیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو جناب صفائی رکھتا ہوں، کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک روٹین ایسی بنی ہوتی ہے کہ جب تک کوئی توجہ دلاتا نہیں ہے ہماری طرف توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ نادانستہ طور پر اس چیز کے اندر وہ شامل ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اس وقت ہم کلام کریں گے. میں حاجی عمار صاحب کی جانب بڑھوں گا، اور حاجی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. صفائی ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے اور رکھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی بڑا امپورٹنٹ اور کروشل ٹاپک ماشاءاللہ مدنی صاحب آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. ویسے بیسکلی اگر دیکھا جائے تو صفائی اسے دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے. سب سے پہلے تو میری ذاتیت، پرسنل ہائیجین، اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے، اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ماحول کی صفائی. ٹھیک ہے. اب پرسنل ہائیجین یعنی ذاتیت اپنے آپ سے جو ریلیٹڈ ہے، اب اس میں سب سے پہلے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کروں گا کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. سبحان. یعنی الحمدللہ ایمان کا بیس ہی پاکیزگی پر الحمدللہ یہ سمجھ لیجئے کہ رکھا گیا. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی شاندار بڑی پیاری روایت یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری امی جان ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. سبحان. یعنی کتنا پیارا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہمیں انکریج کیا گیا، موٹیویٹ کیا گیا، ہماری تربیت کی گئی کہ بندے کو رہنا کیسے. اب اس میں مدنی صاحب جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، جیسے آپ نے جب سٹارٹ لیا آج کی کنورزیشن کا کہ نماز کا درس دیا گیا برابر. اب نماز کے بارے میں بتایا گیا تو بیس کیا ہے اس کا؟ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. اب طہارت کو اگر آپ دیکھو گے تو کتنا ڈیپ اینڈ اس کے اندر چیز ہے نا کہ نمازی کا جو وہ جسم ہے، اس کا لباس ہے، ہر طریقے کی نجاست اور گندگی سے وہ پاک رہے. تو الحمدللہ یہ چیز بھی ہے. اب بہرحال ذاتیت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے پرسنل ہائیجین مدنی صاحب تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، مگر جیسے آپ نے فرمایا، مظفر بھائی نے بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری اس پر گفتگو فرمائی کہ میرا اپیرینس یعنی میرا جو ظاہر ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم معاشرے میں رہتے، اپنی فیملی میں رہتے، فیملی والوں سے ڈیل کرنا ہے، خاندان والوں سے ڈیل کرنا ہے، آس پڑوس والوں سے ڈیل کرنا ہے، جہاں میں جاب کروں، جہاں میں بزنس کروں، جہاں میں جاؤں، جہاں میں ٹریول کروں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو اپنی اپیرینس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو جیسے اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے بدن کا، اپنے جسم کا کہ بدبو وغیرہ نہ آئے، وہ پراپر اپنے مطلب برش جو ہے اپنی دانتوں کی صفائی کا بھی خیال رکھے. ساتھ ہی ساتھ بال اللہ پاک نے دیے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ اکرام کرے، اس کا بھی وہ خیال رکھے. داڑھی ہے تو داڑھی شریف کو بھی واش کرے، اس کو بھی پراپر کنگھی کر لیا کرے، اور خوشبو کا وہ جو استعمال کرے. ساتھ ہی ساتھ پھر جو کپڑے وہ پہن رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کے یوں سمجھ لیجئے کہ لائف سٹائل الگ ہوتی ہے. کسی کے کپڑے ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں میں میلے ہو جائے، کسی کے کپڑے ہو سکتا ہے 2-3 دن بھی چل جائے. مگر ایک نارملی اگر دیکھا جائے تو ڈیلی روٹین والا، جاب اور بزنس کرنے والا ڈیلی اگر اف پاسبل اس کو اپنے کپڑے چینج کرنے چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے بندہ ٹریول کر رہا ہے، فلائٹ میں کر رہا ہے، ٹرین میں کر رہا ہے، کار میں کر رہا ہے، اب جو وہ میلے کپڑے والا آئے گا، ظاہر سی بات ہے پسینہ ہے، دیگر چیزیں، تو بدبو تو کہیں نہ کہیں ہوگی. تو اب اس کو اپنی ذاتیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا، ذاتیت کا خیال پرسنل ہائیجین کا اس لیے بھی اسے رکھنا ہے کہ یہ اس کی خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس میں اضافہ کرتا ہے. کیا بات. اگر آپ دیکھیں کہ جو صاف ستھرا رہے گا، اچھے کپڑے استعمال کرے گا، وائٹ کپڑے اسپیشلی اگر وہ پہنے گا، وائٹ کے علاوہ بھی دیگر کپڑے ماشاءاللہ وہ استعمال کرے، مگر صاف ستھرے رہیں گے، کلین کپڑے رہیں گے، عطر وغیرہ لگائے گا، خوشبودار معطر رہے گا، تو اس کی ذات میں بھی وہ کانفیڈنٹ رہے گا، اس کو نا اچھا ایک پازیٹیو وائبز اس کو انشاءاللہ عز و جل ملے گی. اور جیسے بزرگوں نے بھی فرمایا نا کچھ چیزیں جو عقل بڑھاتی ہے، اس میں خوشبو کا بھی ہے ذکر کہ وہ خوشبو استعمال کر لے، انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، عقل میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ اپنی جو انر ہائیجین ہے، فار ایگزامپل جو بدن کا میل وغیرہ چھڑانا، اور کپڑوں وغیرہ کے ساتھ ساتھ اپنا رومال جو بندہ استعمال کر رہا ہے، مطلب کتنا، مطلب جب میں اس ٹاپک کے لیے کچھ پریپریشن کر رہا تھا مدنی صاحب تو آئے نا کہ
مطلب رومال جو یوز کرتا ہے بندہ, اب ظاہر سی بات ہے اس سے وہ پسینہ بھی پہنچ رہا ہے, اسی سے وہ ناک بھی صاف کر رہا ہے, اب ناک صاف کر رہا ہے اسی سے پسینہ بھی پہنچے گا, تو یہ انہیلدی لگ رہا ہے نا. پسینہ بھی صاف کر رہا ہے, پھر وضو کیا تو وضو کے بعد پھر وہ اسی سے جو ہے نا وہ سب چل رہا ہوتا ہے, وہ اور اس کو جو ہے اسپریڈ کر رہا ہے. قربان جائے, مجھے ایسے موقع پر ہمارے الحمدللہ تو کچھ اسلام میں ایسے ہوتا ہے نا, جیسے وہ ایک چادر ہوتی ہے نا ہماری چادر, تو وہ چادر جو ہے نا وہ ہر چیز میں استعمال ہوگی, اس کو اوڑھنے کے لیے بھی ہے, بچھانے کے لیے بھی ہے, تو جناب ناک صاف کرنے کے لیے دسترخوان بھی آئے گا, نہانے کے بعد ٹاول کا بھی کام کر رہی ہو. تو بہرحال مدنی صاحب مجھے امیر علیہ سنت کی یاد آئی, اللہ اکبر. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ, ایک الحمدللہ پرانے جو ہمارے مبلغ ان کے پاس ایک بار جانا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ امیر علیہ سنت جو ٹاول یوز کرتے ہیں نا اپنے پرسنل یوز کے لیے, تو آپ نے 2 الگ الگ ٹاول رکھی ہوئی اپنے لیے. یعنی وہ سمجھ لیجیے جسم کا جو اوپر کا حصہ ہے نا, تو اس کے لیے الگ ٹاول یوز کرتے ہیں امیر علیہ سنت, اور یوں سمجھ لیجیے کہ بدن کا جو نیچے کا حصہ ہے اس کے لیے الگ ٹاول یوز کرتے. یعنی کتنا الحمدللہ امیر علیہ سنت خیال. اچھا بظاہر امیر علیہ سنت کا ٹریول اتنا زیادہ نہیں ہوتا ابھی بظاہر, مگر پھر بھی ماشاءاللہ کچھ عرصے پہلے سائیں میں نے بتایا تھا کہ ہفتے میں 2 بار امیر علیہ سنت اپنی چپلوں کو واش کرتے. غور کریں مطلب کتنا خیال رکھا جا رہا ہے, چپلوں کا بھی, لباس کا بھی, اور دیگر چیزوں کا بھی. بہرحال اللہ پاک یہ چیزیں تو وہ ہے کہ جو بندہ مطلب کون خیال رکھتا ہے, چپلوں کو دھونے والی جو چیز ہے, یہ تو مجھے یاد ہے جب ہماری چھوٹے تھے, اور آج بھی جو ہے نا وہ گھر میں ہماری امی جو ہے وہ چپلوں کو دھوتی ہیں. بعض اوقات پہلے زیادہ ہوتا تھا چھوٹے تھے, تو ابھی تو ظاہر ہے کبھی خود ہی دھو لینے کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن اب ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ دھیان نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک والدہ کا اہتمام کرنا, اور یہ سب چیزیں گھروں میں دیکھی ہیں کہ باقاعدہ ہر جمعہ کو جیسے ہماری امی کپڑے دھویا کرتی تھی ہمارے جب ہم چھوٹے تھے, تو ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری چپلیں بھی دھویا کرتی تھی. باقاعدہ چپل دھلتی تھی, اس کے بعد وہ دھوپ میں اس کو سکھائی جاتی تھی چپلیں, پھر نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے وہ نئی چپل, یعنی دھلی ہوئی چپل ایک دم کلین ہو جاتی تھی, وہ پہن کر جاتے تھے. تو یوں بھی اہتمام جو ہے نا یہ گفتگو مطلب جو شخص ہے نا روٹین میں شامل کرتا ہے نا, تو وہ صفائی ستھرائی باقاعدگی سے ہوتی رہتی ہے. جی. اب جیسے یہ جمعہ کا دن کا ایک معمول جو ہے آپ کے والدین ماشاءاللہ بنا لیا, تو اسی طرح جو لوگ ہفتہ وار یا ماہانہ ایسا کوئی شیڈیول لے کر چلتے ہیں نا, تو ریگولر جو ہے کلیننگ اور صفائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے. امیر علیہ سنت کا ایک انداز بھی ایک اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ بتایا تھا کہ یہاں تک کہ دانتوں میں اگر کبھی خلال کرنا ہوتا ہے نا, تو خلال کی ٹوتھ پک آپ نے لی, اب لوگ لے کر جو ہے چاہے ہوٹلوں میں کہیں کھانا کھا رہے ہوں یا کہیں پر, پھر وہ منہ کھول کر جو ہے وہ ادھر ادھر یوں, تو منہ بھی تھوڑا عجیب عجیب بنتا ہے, منہ کے اندر کا حصہ بھی کھلا ہوا نظر آتا ہے لوگوں کو اندر اگر کچھ وہ ہو. تو امیر علیہ سنت کا انداز یہ کہ آپ جو نا ٹوتھ پک لیتے ہیں نا, تو وہ اپنے منہ کے آگے, ہونٹوں کے آگے ہاتھ کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اندر کا جو ہے نا وہ نظر نہ آئے لوگ. زبردست, کیسی نظافت, کیسا انداز ہے. اچھا کوئی کہے کہ نا ہم سادگی اختیار کر رہے ہیں, تو وہ بڑی پیاری تربیت کی گئی ہے نا مدنی ماحول میں, ہمارے دینی ماحول میں, کہ سادگی میں فرق ہے اور گندگی میں فرق ہے. یعنی ہمارا اپیرنس ایسا رہنا کسی کو گھن نہ آئے مدنی صاحب ہمارے سے. ایک مسلمان جب بھی جہاں بھی ٹریول کرے نا, تو اس کو دیکھ کر اس کا جو انداز اتنا کشش ہو, اتنا اٹریکٹیو ہو کہ لوگ ہے نا مزید اس سے قریب آئے, اس کے امامے کو دیکھ کر, اس کی داڑھی کو دیکھ کر. ایسا بھی نہ ہو کہ دم میلا کچیلا امامہ پہنا ہے, اب اسی سے منہ پوچھ رہا ہے, اسی سے ناک صاف کر رہا ہے, دیگر چیزیں, اس سے بھی بچنا ہے. اچھا ذاتیت کے اس کے علاوہ جو ہے نا ماحول کی صفائی, اللہ اکبر مدنی صاحب, اب یہ تو اتنا واسٹ ڈومین ہے. یعنی ماحول کی صفائی میں اپنے بچے بھی آ گئے پہلے. اچھا بعض لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کی صفائی ستھرائی کا دھیان نہیں رکھتے. اب جیسے آپ نے امی جان کا ذکر خیر کہ اللہ انہیں اور جن کی مائیں حیات ہے ان کا سایہ دراز رکھے, جن کے انتقال کر گئے ان کا اعلیٰ درجات پہ مغفرت فرمائے. یہ کتنی سائلنٹ تربیت ہے نا, کہ ماں گویا بچپنے سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے, بیٹا سکھا رہی ہے کہ جس طریقے سے میں تمہارا دھیان رکھ رہی ہوں, جب تم بڑے ہو جاؤ, تب جب تم صاحب اولاد ہو جاؤ, تو تم بھی اپنی اولاد کا خیال رکھنا. بہرحال اور یہ دیکھا ہے میں نے, جیسے آپ نے بات کی نا گھر میں ماحول اگر تربیت کریں بچے, اس طرح کا کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے کبھی گھروں کے اندر, کبھی کسی گھر میں جانا ہوتا ہے نا, تو 2 طرح کے بچے ملتے ہیں گھر میں. بچے کچھ کھاتے ہیں نا, تو کچھ بچے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانے کے بعد ویفر ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں وہیں. لیکن کچھ بچوں کو یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ وہ کھاتے ہیں کچھ, ہم نے ان کو کچھ دیا تو اس کی جو بچے کچھ جو تھیلی ہوتی ہے یا کاغذ ہوتے ہیں, تو اس کو باقاعدہ ڈسٹ بن میں ڈال کے آتے ہیں. یہ گھر کی تربیت ہے نا, ماں باپ نے یہ بتا رکھا ہے بیٹا آپ کو کھانے کے بعد ڈسٹ بن میں اس کو ڈالنا ہے. تو اب وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں اپنی بچے کے ساتھ تھا, ایک مرتبہ کہیں باہر گئے تھا, تو اب وہ میری بچی نے کچھ کھایا, کھانے کے بعد جو اس کی تھیلی تھی, اب حالانکہ وہ اس کو تو کہیں بھی پھینک دیں, کہیں جا رہے ہیں, وہ گاڑی پہ بیٹھ کے کھا رہی تھی کچھ نہ کچھ چیزیں, تو اس کھانے کے بعد جو نا اس نے تھیلی جو تھی اس کی ہاتھ میں رکھا اس نے. میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا,
تو بولے کہاں پھینکنا ہے اس کو, ڈسٹ بین کا یہاں پر. تو یہ تربیت جو ہے نا یہ ہوتی ہے, اگر یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں کہ یہ ہماری چیزیں جو ہے نا ہم نے کھانے کے بعد اس کو پھینک نہیں دینا ہے, اس کی پراپر جگہ ہوتی ہے, وہیں پر رکھیں گے انشاءاللہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا. آج اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے نا تو بعض لوگوں نے انداز یہ اپنایا ہے کہ مطلب بس میرا گھر جو ہے ٹھیک ٹھاک رہے, اور کھڑکیوں سے کوئی بھی طرح کی مطلب کوئی کچرا تو کچرا, نارمل کچرا, اس کے بعد جو ہے نجاست والا, یعنی بچوں کے ڈائپر ہوں, دیگر ایسی چیزیں ہوں کہ بھائی وہ اگر کہیں گر جائے تو مطلب اور نجاست کہیں پھیل جائے, کسی کے اوپر پڑ جائے. بلکہ بعض اوقات لوگ پھینک دیتے ہیں ایسا, وہ بڑی بڑی جو ٹانکیاں ہوتی ہے پانی کی, اگر وہ اس کا ڈھکن ٹوٹ گیا ہے, کچھ ایسے معاملات ہو گئے تو وہ اندر تک گر جاتا ہے, اور پھینکنے والوں کا انداز ہے کہ نیچے سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ دیکھے گا تو ایک دم اچانک سے کھڑکی سے ایک جھٹکے سے پھینک دیا, دور رہ کر پھینک دیا, وہ نیچے دیکھا بھی نہیں کس پر گرا کیا ہوا, اور اچانک کوئی نہیں دیکھتا تو اسے پتہ نہیں لگتا کہ بھائی آیا تو ہے لیکن کون سے فلور سے آیا, کون سی کھڑکی سے آیا. تو یہ جو غلط انداز جو لوگ اختیار کر رہے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں, اور ان کے بچے بھی وہ دیکھ کر یہی سیکھ رہے ہیں. اور اگر اس چیز کو کسی نے روکا اور ڈسٹ بن کا استعمال کرنا, بلکہ آج جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ کچروں کو بھی نا الگ الگ رکھنے کا جو ہے وہ دیا گیا, اور لکوڈ ویسٹ سالڈ ہے, اگر جو گیلا کچرا ہے وہ ایک الگ طریقے سے جمع ہو اور اس کو الگ الگ کر کے رکھے. ایک میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک یہ آئی تھی کہ بہت سارے جو کتے بلیاں یہ زخمی ہو جاتے, ایک کانچ کی ٹوٹی ہوئی, چونکہ کانچ کی بوٹل ہوتی ہے, دیگر جو چیزیں ہوتی ہے, یا گھر میں کوئی برتن ٹوٹا, جھاڑو لگا کر اس کو صرف کچرے کے ڈسٹ بن میں ڈال کر ہے نا ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب کوئی تھیلی میں بھی اگر ہے وہ, تو چونکہ یہ کچرا جہاں ڈالا جاتا ہے نا, کتے بلیاں وغیرہ دیگر اور جانور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانے کی تلاش میں اس کی طرف بڑھتے ہیں. اب اس کو تو نہیں معلوم تھا, اب وہ کانچ والی ایسے اس میں بلی زخمی ہو گئی, کتا زخمی ہو گیا, منہ کٹ گیا, پتہ نہیں اور کیا کیا. تو ایک انداز بتایا گیا کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اچھی طریقے سے پیک کر 2-3 پیکنگ کے بعد جو ہے نا اس کو آپ ڈالیں, تاکہ ایسے جو بے زبان جانور جو ہے نا وہ زخمی ہونے سے بچ جائے. کیا بات ہے, یعنی صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے, صفائی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ یہ دین اسلام ہے, یہ تربیت ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو صفائی ستھرائی کے اندر ابھی آپ نے ایک جو مثال دی تھی نا کہ بعض اوقات بچوں کے ڈائپر پھینک دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو نا وہ کھڑکی سے نہ سمجھا کچھ, اور اس طریقے سے کچھ سبزیاں. میرے سامنے ایک اس طرح کا واقعہ ہوا, میں تھا ایک جگہ پر ہمارے شہر میں, تو میں جا رہا تھا اور اتفاق سے میرے پیچھے ایک بندہ جو ہے نا وہ آ رہا تھا, اور بس ہوا یوں کہ اوپر سے کسی نے کچھ سبزی وغیرہ ڈالی ہوگی, وہ پیچھے جو آ رہا تھا بیچارہ اس کے جسم پر. اب صبح بیچارہ ہو سکتا ہے وہ نئے کپڑے پہن کر, دھلے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے بزنس کے لیے جا رہا ہو, اپنی جاب کے لیے اپنی دکان پر جا رہا ہوگا. اب وہ ہو گیا, اب ظاہر سی بات ہے اس پر ہوا تو اس کو غصہ آیا. اب وہ تھا غسیلہ آدمی, اس نے شور مچایا, پھر وہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں, اب وہی بات تھی کہ اب 4-5 فلور کا ہے مکان, اب پتہ نہیں چل پا رہا کہ پھینکا کس نے, تو اور زیادہ اس کو غصہ آیا کہ یہ یوں مطلب لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا. بندہ خود یہ سوچے اپنے اوپر کہ میرے اوپر کوئی پھینک دے اگر تو کیسا لگے گا. اچھا, کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا ہو, کوئی ایگزام کے لیے جا رہا ہو, بہت اہم اس کا معاملہ ہو, ٹائم بھی فکس ہوتا ہے. ہاں, اب اسی وقت ایسا اس کے ساتھ ہو جائے اور اب وہ اس کی وجہ سے اس میں فیل ہو جائے, نہ پہنچ سکے, یا پھر وہ تو وہ اس کے دل سے کتنی آہ نکلے گی مطلب. اور یہ جو کرنے والا ہے یہ اس کو کتنا بڑا اس کا وہ ہوگا, اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کی سزا اگر ملی تو بندہ کیا کرے گا. پان گٹکا ویسے کھانا نہیں چاہیے مدنی صاحب, مگر آج بہت اچھی توجہ دیکھا جا رہا ہے کہ پان گٹکا کھا کے لفٹ میں تھوک رہے, کسی کی گاڑی پہ تھوک دیتے. انفارچونیٹلی نا ٹرین سے ٹریول کر رہے, بس منہ نکالا, اب وہ بیچارے, ظاہر سی بات ہے بامبے کی ٹرین سے اوور کراؤڈڈ ہوتی ہے, کئی لوگ بیچارے کھڑے ہوتے, کوئی ایکسپریس ٹرین سے بھی کر رہا ہے, بس کھڑکی, اچھا کھڑکی سے بھی تھوکیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو کچھ اجزاء ہے, کچھ حصہ ہے وہ کھڑکی کی جو وہ چیزوں کو بھی لگے گا. کوئی سیٹ پہ تھوک دیا, کسی نے جو ہے وہ بلڈنگوں سے بھی تھوک دیتے معاذ اللہ. بلکہ جو گاڑیوں سے چلتے ہوئے کئی بار ہوا کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے, یا اس طرح سے جھگڑے ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بھائی تھوک دیا, تم کو خیال نہیں ہے, اور پانی پی کے کوئی کلی کر رہا ہے یا پانی اس طرح سے وہ کر رہا ہے تو دوسروں تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور یہ بس انداز نہیں ہے, یعنی یہ آدمی بندہ یہ سکھا دیتا ہے میرے اندر مینر نہیں ہے بھائی, میرے اندر سلیقہ ہی نہیں ہے زندگی جینے کا, یہ اپنی مطلب اس چیز کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. جب تک یہ نہ کرے تب تک تو چلو بھائی لوگ اس کو سمجھتے بھائی مہذب ہے, یہ اپنا سیلف ڈسپلن ہے, لیکن جب یہ سب انداز اختیار کرتا ہے تو اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے. تو بندہ یہ ساری چیزیں نہ کرے, خاص طور پہ پبلک پلیس میں, اور خاص طور پہ بطور مسلمان جو ہے وہ ہمیں
اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی اچھا اخلاق، اچھا کردار، ڈسپلن پیش کرنا چاہیے. ورنہ ہماری ایک غلطی، ایک مدنی پھول جو اخلاق مبلغ دعوت اسلامی کے 19 مدنی پھولوں میں ایک مدنی پھول تھا کہ لوگ آپ کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھتے ہو، لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دعوت اسلامی پر انگلی اٹھے. اسی طرح اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے، یار یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے، دیکھو یہ گندگی. پہلے ایک انداز تھا، اگر کوئی راستہ ہوتا تھا، مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزیں دور کرتے تھے. کانٹے دار کوئی چیز پڑی ہے، کوئی اور ایسا تکلیف دہ چیز ہے، اس کو دور کر دیتے تھے. کچرا وغیرہ ہوتا تھا دور کر دیتے تھے. تو لوگوں کا یہ انداز تھا، اگر کوئی راستہ جو ہے نا کلین نظر آتا تھا تو لوگوں کا تاثر یہ ہوتا تھا کہ مسلمان یہاں سے گزرے ہوں گے. کیا بات ہے. اور اگر کچرے اگر نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ نہ یہاں سے کوئی مسلمان گزرا نہیں ہوگا، ورنہ اگر گزرا ہوتا نا تو یہ تکلیف دہ چیز تھی یا کچرا یہ دور کر دیتا. دین اسلام کی تعلیم ہے، بلکہ نبی پاک نے تو باقاعدہ فرمایا نا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے اس کے لیے کوئی جنت کی بشارت، مغفرت کی بشارت. یعنی یوں دین اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم نے اپنے انداز سے، اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے جو ہے وہ لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی ہے اپنے عمل سے. اور یہ اس طرح کی مثالیں اتنی عام ہیں، اللہ کی پناہ. کبھی کہیں سفر کرنا ہوتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان کیا کر رہا ہے. اب وہ منہ میں کچھ ہے، وہ جو ہے نا اس کی پیک، پان کی پیک تھوک دینا. اور بعض اوقات کئی مسجدوں میں جانا ہوتا ہے تو اس کے ٹوائلٹ میں آپ دیکھیں تو اللہ اکبر، واش روم کی حالت ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. کبھی کسی لفٹ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں ایسی گندگیاں ہوتی ہیں. اور کبھی کسی بعض اوقات گھروں میں جانا ہوتا ہے، لوگ مطلب اپنے گھروں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اچھا یہ بات چیت کرنے میں بھی نا لوگ خیال نہیں کرتے. اگر پان کوئی کھا رہا ہے، کچھ ہے گفتگو نا، تو وہ چباتے چباتے ہی بات بھی کرے گا. بعض اوقات سامنے والے کے بھی کپڑے پر جو ہے یا اس کے چہرے پر جو ہم کیا کہہ رہے تھے اس طرح سے کہے کہ اپنے انداز کا جو بھائی بولا نہیں جا رہا ہے آپ کو، یا تو تھوڑا سا وقفہ لے لیجئے یا کہیں جا کے آپ تھوک کے آ جائیے. اب وہ بولتے بولتے ہی کبھی جلد بازی میں یا تو ان کے کپڑے پہ گر جاتا ہے یا سامنے والے کے کپڑے کو جو ہے رنگ داغدار کر رہے ہیں، آلود کر رہے ہیں. تو یہ انداز سب نہیں اپنانا چاہیے اور بس غور کرتا جائے بندہ. اچھا ایک چیز ہوتا ہے، ایک لفظ بندہ جو ہے نا ذہن میں بٹھا لے، ناظرین بھی بٹھا لے، مینٹیننس. کیا بات. ہر چیز کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے گاڑی خریدی، آپ کی بائک ہے، کار ہے، کار کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے. وقفے سے جو ہے نا اس کی دھلائی ہو. اور پھر انجن، اس کا انجن چل رہا ہے، دیگر انجن آئل کو چینج کرنا ہے، دیگر جو چیز ہے سروس اس کی برابر ہوتی رہے. سروس آپ نہیں کرے، خالی یوز کرے، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ارجنٹ ہے، جانا ہے. اب وہ حال اس کا خستہ ہوتا جائے گا. گرد و غبار ہے، بارش میں کیچڑ ہے، دیگر چیزیں ہیں. تو جو چیز ہے، گھر آپ کا ہے، گھر کو مینٹیننس کی ضرورت ہے. آپ نے بس گھر لے لیا، فلیٹ لے لیا، ایک بار رنگ و روغن، ٹائلز، ماربل سب کچھ لگا دیے. اب ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ، بلکہ آپ گھر بند کر کے بھی جائیں گے نا، ساری کھڑکی دروازے بند کریں اور تھوڑے دن کے بعد آپ کھول کے دیکھیں نا تو جگہ جگہ گرد دھول جو ہے وہ نظر آئے گی. تو گھر کو ڈسٹنگ کو جو صاف کرنے کی ضرورت ہے، ڈسٹنگ کرنے کی اس کی ضرورت ہے کہ بھائی گرد و غبار کو صاف کیا جائے. پھر بعض چیزیں ایسی جس کی روز صفائی ہونی چاہیے، بعض روز نہیں کر سکتے تو ہفتہ وار کچھ چیزوں کی صفائی کریں. خاص طور پہ کچن ہے، کچن کی بھی صفائی بہت ضروری ہے. پھر کچن کا جو پائپ ہوتا ہے، سنک کا جہاں دھویا جاتا ہے نا، تو وہ پائپ کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں جم جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوور فلو ہونے لگتا ہے، لاک ہو جاتا ہے. تو اس کی ریگولر صفائی. پھر گھر میں اوپر جو اوور ہیڈ ٹینک ہوتے ہیں پانی کے اوپر، مطلب اس سے یعنی عام کنٹینیو سپلائی نہیں ہے تو وہ سٹوریج ٹینک ہے، پانی اس میں جمع رہتا ہے. تو وہ برسوں لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کو بھی نا پلمبر سے کھلوا کر اس کو صفائی کی حاجت ہے. کبھی کبھی تو صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کافی ٹائم بعد کھولا جاتا ہے نا تو اس کے اندر بہت سارے کچھ نہ کچھ کیڑے مکوڑے بھی، جانور بھی پائے جاتے ہیں. تو اس کو بار بار دیکھتا رہے بندے کہ کہیں ایسا نہیں اس کے اندر کچھ چلا گیا. پیک بھی رہے، وہ اوپر سے اس کا جو ہے ڈھکن وغیرہ پیک مضبوط رہے، چیک کرے اس کو کہ کوئی چیز اس میں اندر گر نہ سکے. اور پھر اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس کی صفائی ہوتی رہے. تو جو چیزیں ہیں ہمارے مینٹیننس میں، ہماری یعنی جو چیزیں جن کے ہم مالک ہیں، جو ہماری پراپرٹی میں ہے، جو چیزیں ہیں دینی افراد، مطلب جو انسان جو ہے وہ بھی، جانور بھی اگر کچھ لوگ پالتے ہیں تو جانوروں کی بھی صفائی، ان کی وجہ سے بھی گندگی، جیسے بلی وغیرہ کسی نے رکھی ہے، پالی ہے، یا جو پرندے ہیں تو ان کی بھی نجاست سے ان کو بھی، مطلب ان کا جو پنجرا ہے، جو دیگر چیزیں جو جس چیز کی اجازت ہے، تو وہ اگر جو بھی آدمی مینٹین کر رہا ہے وہ اگر جاندار ہے تو اس کی بھی صفائی. اور اگر بے جان چیزیں
جاندار تو چلو کچھ نہ کچھ بول کے اظہار کر دے گا مطلب کہ ہاں یہاں پر یہ چیز ہے، لیکن بے جان اب صوفہ ہے، پلنگ ہے. اچھا بعض لوگ جو ہے ان کا یہ انداز ہے اگر وہ باہر کہیں جائے، ہوٹل وغیرہ میں کہیں جائے یا ہاسپٹل میں کبھی ایڈمٹ ہونا پڑے تو وہاں صفائی ستھرائی کا زیادہ وہ کریں گے، ارے بھائی یہ بیڈ کی چادر چینج کرو، یہ جلدی جلدی آپ یہ کرو، یہ صاف کرو. اور ان کے گھر میں بیڈ کی چادر جو ہے نا وہ چینج ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ہفتوں سے جو ہے وہ تکیے کا کور چینج نہیں ہو رہا ہے، کھانے کے دھبے بھی اس کے اوپر ہے، بچے تیل بھی لگا اس پہ ہوا گرا ہے، رہے. ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن باہر جو ہے نا بالکل چاہیے صفائی. اچھا کچھ لوگ جو نا وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مظفر بھائی جی صاحب کہ وہ توجہ نہیں تھی آدمی کی، لیکن وہ جیسے مثال کے طور پر ایک کپ ہے، مثال یہ ہے اب اس میں چائے پی رہے ہیں روزانہ، اس کو دھو بھی رہے، لیکن یہ جو کنارے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کی جگہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ میل جمع ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک میل یہاں جمع ہو چکا ہوتا ہے، یہ نیچے کی سائز میں میل جمع ہو چکا ہوتا ہے، اندر کچھ جگہ ہوتا ہے. اچھا اب دھونے کا اب اسٹائل بس وہ پانی ڈالا، تھوڑا سا صابن لگایا، دھو لیا. اب وہ باقاعدہ میل جمع ہوا ہے، کبھی کوئی مہمان گھر میں آتا ہے اس کو پیش کرتے ہیں تو اس کو دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی چونکہ عادت آ گئی ہے، عادت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا ہے. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے نا وہ باٹل میں ہوتا ہے مدنی صاحب جس میں ہم پانی پیتے ہیں، ہاں پانی پی رہے ہوتے ہیں، گلاس جو ہے گلاس صحیح نہیں دھلتے ہیں، برتن بعض اوقات کسی کے کھانے کی اگر کبھی کا موقع ملتا ہے کھانا کھانے کا تو کبھی برتن بھی اس میں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو وہ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ وہ میل جمع ہوتا ہے، مطلب برتنوں کی صحیح جو ہے نا دھلائی نہیں ہے. یہ جو ہماری آستینیں ہیں، آستینوں کے اندر باقاعدہ میل لگا ہوتا ہے، صفائی نہیں ہوتی ہے. کالر کے اندر باقاعدہ جو ہے نا یہ میل لگا ہوتا ہے. پھر یہ جو کرتے کا دامن ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ میل ہے. پھر پاؤں کا پنجہ ہے. تو یوں اگر جسم میں آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ پر ہمارے میل یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا کئی لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں نا تو یہ جو کان کا یا اپنی جو آنکھ کی جو کنارے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ سفید سفید چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ میل جم جاتا ہے، وہ صاف نہیں کرتے ہیں. اب اسی طرح کسی سے بات کرنا، اچھا صبح صبح جو ہے نا وہ اٹھ گئے کسی سے بات کر رہے ہیں تو منہ سے ایسی بدبو کچھ لوگوں کی آ رہی ہوتی ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتی ہے. اور اتنا بعض اوقات اتنا عجیب سا لگتا ہے، وہ بندہ پاس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے بھی جو نا کراہت آتی ہے. تو اپنے انداز سے ہم کیوں لوگوں کو متنفر کریں، کیوں اس طرح کے ہم اپنے جو نا کام پیش کریں. بندے کو چاہیے کہ صفائی کا اہتمام کرے، ستھرائی کا اہتمام کرے. انشاءاللہ لوگ ہمارے قریب آئیں گے، اور مقصد یہ ہو کہ لوگ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم نیکی کی دعوت عام کر سکیں گے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو مبلغین کو اس حوالے سے بہت تاکید کی ہے کہ آپ کو تو صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام کرنا ہے. کیوں؟ چونکہ آپ کا لوگوں سے کنیکشن زیادہ ہے. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آپ اچھی باتیں ان کو سکھاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کے بدن سے اگر جو نا وہ میل نظر آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، پسینے صاف نہیں ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں تو لوگ آپ سے متنفر ہوں گے. اور آپ سے متنفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام سے متنفر ہوں گے، نیکی کی دعوت کے کاموں سے متنفر ہوں گے. تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس صاف صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے لوگ دین اسلام سے ہی دور ہوتے چلے جائیں. اس کا خاص طور پر خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو بہت برکتیں ملیں گی. ٹاپک بڑا پیارا ہے اور اس پر بہت تفصیل سے کلام ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مزید لیں گے، کچھ مزید مثالیں انشاءاللہ آپ کو ایڈ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. آئیے ناظرین کی کچھ فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں، پھر ہم دوبارہ اس جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہے، اگر کالز بھی کچھ ہوں تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ ہم ناظرین کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. چلیں میسیجز ہیں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، یہ کلام سنا دیجئے. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غوث پاک کا کوئی پسند کا کلام، شاید یہ کوئی منقبت سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام رفاظ، مجھے یہ کلام سنا دیجئے. تجھے رب نے کیا بنایا. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. المدد پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، یہ کلام سنا دیجیے. مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام سنا دیجیے. علی بھائی کی آواز میں. علی بھائی سنائیں یا مظفر بھائی سنائیں یا حاجی صاحب سنائیں، نعت خواں صاحب سنائیں، سبھی سنا دیں گے انشاءاللہ. چلیں خیر، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں. اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں.
اب تو بس کہ ہی دھن گئے جبھی نے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کبھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اب تو بس دھن گئے کہ مدینہ دیکھو ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کی تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نہ ہے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نہ ہے شہ عالی وقار وہی رب گئے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا وہی رب گئے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد گے خدایا یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد گے خدایا تجھے حمد گے خدایا رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ گئے دست علی سر پر حسنین کا سایہ گئے
میرے غوث کی ہو کر نے مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر 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 لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی گمی کشتی بھی دریا سے نکالی گئے ڈوبی گمی کشتی بھی دریا سے نکالی گئے یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی گئے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر یا غوث کرم کر دو 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 دین کی دولت سے دامن تو میرے بھر دو بس اتنی گزارش ہے بس ایک نظر کر دو بس اتنی گزارش ہے بس ایک نظر کر دو بغداد کی گلیوں میں بغداد کی گلیوں میں مجھ کو بھی گھر دے دو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ہمیں باادب اس مبارک دربار کی حاضر نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اللہ جو ہم اس وقت جو فریاد کر رہے ہیں اللہ کرے کہ وہاں ان کے گنبد خضرا کے سائے میں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جالیوں کے روبرو یہ کلام پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو صلاۃ والسلام پڑھنا نصیب ہو اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے کچھ ناظرین کے کالز بھی ہمارے پاس ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے ان کی کالز کی جانب بڑھیں گے ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم میں رفیع خان ممبئی سے اکثر دیکھا گیا ہے ہمارے محلے اور گھر گندے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں صفائی پر کافی زور دیا جاتا ہے صحیح ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی آپ نے جو شروع سے ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو جتنا زور دین اسلام نے دیا ہے اس ٹاپک پر تو کہیں اور تو آپ کو اس کی مثالیں نظر نہیں آتی ہیں خود بانی اسلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سمجھیے کہ اسلام کے رہنما ہیں اسلام کی عظیم شخصیت ہے جن کے دم قدم سے اسلام کی بہاریں ہیں انہوں نے ہمیں الحمدللہ بہت ساری احادیث میں بلکہ خود اپنے عمل کے ذریعے سے یہ چیزیں بتائی ہیں باور کروائی ہیں کہ ہمیں صفائی کا جو ہے نا وہ کس انداز سے خیال کرنا ہے
تو بالکل یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو گھر کی صفائی ہے اور ماحول کی صفائی، اس میں ہم سب کو جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک کال مزید دیجیے گا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شفق کلکتہ سے. علی بھائی، میرا سوال ہے کہ کیا صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے؟ برائے کرم رہنمائی کیجیے. ماشاء اللہ، بہت بہتر. آپ نے ایک وہ پڑھی ہوئی تھی نا، ایک حضرت ابو مالک اشعری جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. سبحان اللہ، آدھا ایمان ہے. یعنی پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. اب بتائیے اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے. تو ایمان کے اندر بھی اس چیز کو داخل کر دیا گیا کہ جو بندہ پاکیزہ رہتا ہے نا، الحمدللہ وہ ایمان والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان، اس کی صفت پاکیزہ رہنا ہے. تو اب جو پاکیزہ نہیں رہتا ہے، صاف ستھرا نہیں رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ مکمل ایمان والا بننے کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ گندا ہے، گندگی میں ہے، اور ہے اگر اللہ پر ایمان رکھنے والا، تو وہ مومن ہے. لیکن کامل ایمان انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا جب ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ریاضات کرنے کے ساتھ ساتھ اگر صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو اور برکت نصیب ہوگی. مدنی صاحب، ایک تھوڑا کروشل میں مجھے یاد ہے مظفر بھائی کہ ایک بڑی تعداد ہے آج مسلمانوں کی، اسپیشلی دیکھا جائے تو، جی کہ جو معاذ اللہ کھڑے رہ کر جو ہے نا وہ پیشاب کرتی، یعنی کارپوریٹس میں چلے جائے یا کالجز میں چلے جائے یا سکولز میں چلے جائے. اور آج اگر دیکھا جائے تو مطلب جب بندہ جاتا بھی ہے واش رومز وغیرہ میں، دو طریقے کے واش رومز ہوتے ہیں. ایک تو جو پورے دروازے بند کر کے ایک واش روم، اور ایک جو کھڑے رہ کر. مطلب بتایا گیا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا عذاب جو ہوتا ہے 1/3 کے بارے میں غالباً فرمایا گیا نا، کہ 1/3 جو قبر کا عذاب بندے کو ہوتا ہے یا لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا ریزن یہ کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنا، یعنی پیشاب یعنی کی چھینٹوں سے نہ بچنا. چھینٹوں سے نہ بچنا. اب اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو یہ بہت برا ہے نا کہ یورین، وہ اتنی گندگی آلریڈی وہ باڈی کا ویسٹ ہے، اور وہی جو ہے آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ چھینٹے اڑ رہے، آپ کے بدن پہ چھینٹے اڑ رہے. پھر آپ کے کپڑے جب گھر میں واش ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو اس میں بچوں کے بھی ہے، گھر والوں کے بھی ہے، لیڈیز کے بھی کپڑے ہیں. تو یہ چیز بہت پھر امپورٹنٹ اس میں ایک تعداد وہ ہے کہ جو اب پیشاب کرنے کے بعد اس کو صاف نہیں کرتی ہے نا. اللہ، جو پیشاب کا مقام ہے اس کو صاف کرنا، آپ پانی سے صاف کریں یا کوئی اور چیز اگر ہے تو یہ بھی صاف کرنا. اگر نہیں ہوتا ہے صاف تو پھر آپ کے کپڑوں پر جو پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے ہیں، بدن کے حصے پر، تو وہ چیزیں جو ہے نا پھر وہ گندگیاں پیدا ہونا، بدبو پیدا ہونا. اچھا، پھر یہ کپڑے ناپاک ہوئے، اب ان ناپاک کپڑوں کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر اس کو دھویا جا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ نہ کرے ناپاک. تو پھر یوں گھر کے اندر سارے کپڑے ہی ناپاک. پھر بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے، جیسے پیشاب کی بات چلی ہے تو ہمارے ایک چیز یہ بھی سمجھی جاتی ہے، کئی عورتیں شاید اس طرف شاید ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے. ایک تعداد عورتوں کی سمجھتی ہیں کہ بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے. بچوں کا پیشاب، بولے بچے ہیں ان کا پیشاب تو چونکہ پاک ہے، تو اب بعض اوقات وہ پیشاب کر دیا تو زیادہ توجہ نہیں، وہ تھوڑا سا اس کو دھو لیا. حالانکہ اس کو جو پاک کرنے کا پراپر طریقہ ہے اس کے مطابق، اس طرح مردوں کے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح بچوں نے پیشاب کر دیا تو اس کو بھی پاک کرنے کا بھی پراپر طریقہ ہے. ایک دن کے بچے کا بھی بالکل پیشاب کا یہی مسئلہ ہوگا. ایک دن کے بچے کا پیشاب وہ بھی ناپاک ہے، لیکن اس پر ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی. اس کو معمولی سے دھو لیتے ہیں بس سکھانے کے لیے تاکہ بدبو نہ آئے، لیکن وہ ناپاک ہی رہتا ہے. اب وہ دوسرے کپڑے بھی ہوتے ہیں، بچے نے جس کپڑے میں، جس انڈر ویئر میں اس نے جو پیشاب کیا ہے اس کو بھی پھر اس انداز سے نہیں دھویا جاتا ہے. سارے کپڑوں کے ساتھ خلط ملط، اور اب ظاہر سی بات ہے کپڑے ناپاک. جو آپ نے بات کی تھی نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، اب کپڑے ہی آپ کے ناپاک ہیں تو نماز کیسی ہوگی؟ نماز پڑھنے کے لیے جس آدمی کے بدن کا پاک ہونا، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری. اگر یہ ناپاک ہے تو نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. نماز کی شرائط میں سے یہ تو پاک کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے لوگوں کو. اور گھر میں بھی چونکہ اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اگر وہ بیڈ پر لیٹا ہے اور ڈائپر وغیرہ نہیں پہنا ہے تو اس کا پیشاب اگر اس پر جو بھی میٹریس ہے، گدا ہے، اس کے اوپر پیشاب لگ گیا، زمین پر لگ گیا، اب وہ کیسے اس کو بہانا ہے، کیسے پاک کرنا ہے، وہ طریقہ نہیں اپنایا بندوں نے. تو اب وہ جگہ بھی جو ہے وہ ناپاک رہے گی. اگر وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح نہیں ہے. بعض جا نماز پر یا مصلی پر جو ہے بیٹھ کر اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بچے کو لے لیا گود میں، دعا مانگتے وقت لے لیا، اور پھر اس وقت اگر پیشاب جو ہے وہ جائے نماز پر لگ گئی.
اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ آج جو ہے دینی ماحول سے اگر ہم کنیکٹ رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کافی چیزیں جو سکھائی جاتی ہے، زور دیا قافلوں میں سکھایا جاتا ہے، جاتا اور ہے، ماشاءاللہ قافلوں میں سکھایا جاتا ہے، کورسز مدرسۃ ہے المدینہ ہے، دیگر اور جو چیزوں میں یہ بہت ضروری جو فرض علوم ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، نجاستوں کا بیان، نجاستوں کی پہچان ہے کہ کون سی نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ ہے، کس طریقے سے پاک ہوگی، پتلی اگر نجاست ہے پیشاب وغیرہ تو اس کا پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے، گاڑھی کوئی نجاست تو اس کا الگ طریقہ ہے. تو یہ بندہ اگر جب یہ سیکھے گا اور یہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری کرے گا، سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، پھر یہ اس کے بعد وہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہو رہی ہے، مسجد میں آ رہا ہے، اس کا غسل وغیرہ صحیح ہے اور جو طہارت کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو برکتیں حاصل ہوگی. ورنہ ایک تعداد کو پتہ ہی نہیں ہے غسل کے فرائض. اب آپ سوچیے، میرا آپ سے سوال ہے جو ہمیں سننے والے ہیں گھروں کے اندر، عورتیں بھی ہوں گی، اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی، آپ بھی سوچیے کہ آپ کو معلوم ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں. ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے، اسلام نے پاکیزگی کا درس دیا ہے. پاکیزگی صرف یہ نہیں کہ اپنے ظاہر کو اپنے جو ہے نا وہ سنبھال لیا، بلکہ پاکیزگی یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم بھی آنا چاہیے. پاک وہی پاک ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پاک ہے. اگر بندے نے جو وضو کے غسل کے فرائض ہیں وہ نہیں ادا کیے نا، چاہے وہ 7 سمندر اپنے اوپر انڈیل لے، اگر وہ جو پورے نہیں ہوئے نا، اگر جو ہیں جیسے ایک تو کلی کرنا، آپ نے منہ بندی رکھا، کلی کی نہیں آپ نے، جناب کتنی بالٹی پر بالٹی آپ انڈیلتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کی، بس نارمل لیا، تھوک دیا. بعض اوقات ایسی اتنی جگہ کچھ جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے، کچھ جسم میں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پانی صحیح سے پہنچانا ضروری ہے، ہم نہیں پہنچا پاتے ہیں، تو غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیسی طہارت اور پاکیزگی ہے نا. مطلب ان شارٹ یہی ہے مدنی صاحب کہ بندہ علم حاصل کرے. اور اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات الحمدللہ اپروکسیمیٹلی 4,500 اجتماعات ہو رہے پورے انڈیا میں، تو اسلامی بہنیں بھی وہاں کنیکٹڈ رہے الحمدللہ. فیضان شریعت کورس ہوتا ہے لیڈیز کا، عالمہ کورس ہے، اور بھی بہت سارے کورسز ہمارے اسلامی بہنوں کے جو ہے فیضان صحابیات میں ہو رہے. تو ایک کنیکٹ رہے، علم حاصل کرے، اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ، برکت نصیب ہوگی. ایک کال مزید دیتے ہیں، ہمارے ناظرین کی طرف سے کال ہے. جی کیا بات کرنا چاہتے ہیں، سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حامد ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ غریب لوگ صفائی نہیں رکھ پاتے ہیں، تو کیا صفائی اور غریبی الگ الگ ہیں؟ آپ کی اصلاح چاہتا ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اس طرح ہوتا ہے، کئی جو ہے نا وہ غریب اس طرح کے ہوتے ہیں جو صفائی نہیں رکھ پاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی تو امیروں کا کام ہے، یعنی صفائی کے لیے پیسے، تو صفائی کے لیے پیسے ہوں گے تو ہی صفائی ہوگی، ایسا کچھ ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں. جس کے پاس اگر پیسہ ہے، بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جو مصروف بہت زیادہ ہے اور پیسہ بھی ان کے پاس کافی ہے. بھائی میں ڈیلی جو ہے جتنے کام، چونکہ ایک صفائی بھی اپنا ایک وقت مانگتی ہے. جی ہاں، کہ بھائی اس کے لیے بھی آپ کو نا، یا تو آپ چھٹی والے دن صفائی کا کام نکالے گھر کا، تھوڑے دنوں میں لوگوں کے یہاں رینوویشن ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو جو جن کے پاس وقت ہے، غریب ہے، اس کے پاس وقت ہے، مال اگرچہ نہیں ہے، تو صفائی ستھرائی کرنا اس کے لیے کوئی خود سے اگر بندہ کرے تو کوئی رقم کی حاجت نہیں ہے. جھاڑو وغیرہ سے، دیگر چیزوں سے وہ صفائی کر رہا ہے، دیگر جو اس میں چلو بھائی جو چیز صابن ہے، ڈٹرجنٹ ہے، کچھ چیزیں وہ استعمال ہوگا، وہ خرچ ہوں گی، باقی اس کو مینول جو ہے نا مزدوری وغیرہ نہیں دینا پڑے گی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کا وقت بہت قیمتی ہے، اتنے وقت میں وہ سینکڑوں ہزاروں روپے کما لیں گے، اور وہ ایک دن کی چھٹی کر کے نا باقاعدہ صفائی کا کام خود سے نہیں کر پاتے. یا بعض لوگوں نے کئی نوکر چاکر رکھے ہیں، بہت بڑا ہے، پورا بنگلہ ہے، بہت بڑا فلیٹ ہے، بہت سارے روم ہیں، تو وہ آج کیا کرتے ہیں، کئیوں کو انہوں نے کام پر رکھا ہوا ہے. پھر آج کچھ ایسی سروسز اویلیبل ہوتی ہے نیٹ کے ذریعے، ایپ کے ذریعے، کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو ایسے کاموں کے لیے نا لوگوں کو فراہم کرتی ہیں. اسی طرح کبھی جو گھر کے اندر جو ہے نا چیونٹیاں ہو گئی ہیں، کھٹمل ہو گئے ہیں، دیگر اور چیزیں ہیں، چوہا کہیں جو ہے مر گیا ہے، بدبو، تو پیسٹ کنٹرول والوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ خاص اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، وہ صفائی کرتے ہیں. تو جس کے پاس مطلب صفائی کے لیے وقت نہیں ہے، آج بہت بڑا وقت نا لوگوں کا موبائل نے لے لیا ہے. اور میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ بھی دلانا چاہوں گا کہ ہمارے جو گھروں میں جو اپلائنس ہے، جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور جو گیجٹس ہے، ہمارا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، پھر اسی طرح سے گیس کا جو استعمال ہو رہا ہے، کوکنگ کا جو ہمارا چولہا ہے، گیس کا ہے، گیس کا سٹو ہے، سلنڈر ہے،
اس کا پائپ ہے, یہ سب کو دیکھنا, ریگولیٹر ہے بھائی وہ برابر کام کر رہا ہے تو کہ نہیں, لیکیج تو نہیں ہے, کہیں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے, برنر برابر چل رہے ہیں یا نہیں, اس کی صاف صفائی. کھانا پکاتے رہتے ہیں, اس کے اوپر کھانا گرتا ہے, کبھی دودھ ابل کے گر جاتا ہے, کبھی دال جو ہے وہ پریشر کوکر سے باہر پانی نکل رہا ہے, گر رہا ہے, اندر کھانا گرتے گرتے وہ چولہا جو ہے نا وہ اس کے اندر سب جم جاتا ہے, گیس ویسٹ ہو رہی ہے لیکن صحیح سے کھانا اس سے پک نہیں رہا ہے, تو اس کی صفائی کی ضرورت ہے. تو دو چیزیں, کئی چیزیں جو اس کی ٹپس دی جاتی ہے نا, گھر میں بندہ خود سے کر سکتا ہے, ہر چیز کے لیے لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے کی, لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں. اور کچھ چیزیں جو خاص بلانے ہی پڑیں گی, زیادہ وہ ہے بھائی مینٹیننس ہے, کمپنی والے وہ آ کر کے جائیں گے. اسی طرح اے سی جو لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ اگر اس کی برابر 4-6 مہینے میں سروس نہیں ہوئی نا, تو اندر ڈسٹ جو بیٹھ کر آپ کا بل بھی بڑھ کر آئے گا اور اس کی ٹھنڈک جو ہے ویسی ملے گی نہیں. آج بلکہ پنکھا چلتا رہتا ہے, آج گرد و غبار اتنا جو ہے اڑتا ہے کہ وہ پنکھے کی جو ونگز ہوتی ہے اس میں اتنا وہ بھر جاتا ہے نا کہ وہ بوجھل ہو کر ہے نا اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے. مظفر بھائی آئے دن جو ہے نا اس کی خبریں آ رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں, لوگوں کی جانیں جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھروں میں. تو ہمیں بہت زیادہ واقعی یہ جو اس کے بارے میں خاص اے سی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایک عادت ہو جاتی ہے بھائی ایک دم اس کا منیمم جو ٹیمپریچر ہے نا 16 پر رکھ کر چلانا ہے ہم کو, اور ایک دم ریپڈ کول کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات اندر اس کی صفائی نہیں ہو رہی ہے, ڈسٹ وغیرہ ہو گیا ہے, اور بار بار اس کو بالکل ایک دم کم ٹیمپریچر پر ایک دم کولنگ پر فاسٹ رکھ کر جو ہے چلانے سے بعض اوقات اس کے اندر بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے اندر آگ لگ رہی ہے, حادثات بھی ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال, پراپر صفائی اگر ہوگی انشاءاللہ تو یہ سب چیزیں نہیں. گھر میں گیزر ہے, گھر میں دیگر جو چیزیں ہیں نا, تو یہ اپلائنس کو, پھر موبائل وغیرہ استعمال, آج موبائل ایک دم بالکل ضرورت میں شامل ہو گیا ہے, لیکن موبائل کا کور بھی نکالنا, اس کے جو دیگر چیزیں ہیں یا اوپر کا اسکرین گارڈ, کبھی کبھی موبائل بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کا اسکرین یہ جو کور ہوتا ہے پیچھے کا بیک کور اتنا گندا ہو چکا ہے, وہ ایک ہی چل رہا ہے, ظاہر روزانہ اس پر تیل والے ہاتھ لگ رہے ہیں, وہ گندگی والے ہاتھ لگ رہے ہیں, بار بار وہ ہاتھ جب اس پر ٹچ ہوتے ہیں تو وہ اس اتنا گندا بعض اوقات ہو جاتا ہے, دکھنے میں عجیب سا ہی لگتا ہے وہ. اچھا موبائل بہت مہنگا ہوتا ہے, اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا کہ وہ آپ نے چیز بہت مہنگی لی ہے, موبائل آپ کا ہے 70,000 کا اور جو کور کتنے کا ہے وہ 100 یا 200 روپے کا کور ہے, لیکن وہ آپ کی ایک طرف اتنی مہنگی چیز, اس کی پھر کچھ ویلیو باقی نہیں رہ جاتی ہے. تو صفائی ستھرائی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی جو نا ویلیو صفائی بڑھاتی ہے. ایک مثال کے طور پر آپ کا بنگلہ ہے جناب 1 کروڑ روپے کا, لیکن صفائی نہ ہونا تو پھر وہ 1 کروڑ دکھتا نہیں ہے. صفائی اگر ہو تو پھر وہ خوبصورتی نظر آتی ہے, بنگلہ پھر بنگلہ لگتا ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں کہیں آج بھی دیکھیں گے تو جو پرانے کھنڈرات ہیں کیا تھے, وہ بادشاہوں کے محلات تھے, صفائی اس کی نہیں ہوتی ہے. آج کل تو وہ دھول لگ گئی ہیں, اس پر جو نا وہ عجیب طرح کے جو نا وہ نشانات ہو گئے ہیں, وہ اس کا کلر جو نا وہ عجیب سا ہو گیا ہے. اگر اس چیز پر بار بار صفائی ہوتی, بار بار اس کو صاف کیا جاتا, اس کو دھویا جاتا, تو وہ اس کی کلیننگ جو نا الگ ہی نظر آتی. اچھا مدنی صاحب, یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو صفائی کا جو کنیکشن ہے نا, کانسیپٹ, یہ امیری اور غریبی سے ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے, یہ تو بندے کی خود کی عادات ہے. غریب ہے مگر کہتے نا کہ یار بڑا گھر رہے گا تو مینٹین رہے گا, ایسا نہیں ہے. جی گھر چھوٹا رہے مگر مینٹین رہے, مطلب میلے کپڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں, یہ ادھر پڑا ہوا ہے. کچن کا حال, اب کہا نا بڑے بوڑھے کہتے کہ اگر کسی کے معاملات چیک کرنا ہے اس کے صفائی ستھرائی کے, تو اس کا کچن اور اس کا واش روم, یہ 2 جگہ سے پتہ چلے گا کہ اچھا واش روم بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے یار واش روم تو ہے ہی ناپاکی کی جگہ ہے, تو اس کو کیا صاف کرنا. تو بھائی گندگی کی جگہ کو بھی صاف کرنا ہے نا. گندگی صاف تبھی ہوگی تو اس کو آپ صاف کریں گے, ورنہ بعضوں کا یقین مانیے کہ اتنی بدبو آتی ہے, کسی بعض اوقات کچھ گھروں کے اندر جاتے ہیں نا واش روم کے اندر اتنی بدبو ہے. اچھا پھر وہ WCO جو ہوتا ہے اس پر وہ نشانات پڑے ہوئے ہیں نا, وہ عجیب سے وہ نشانات پڑ گئے ہیں, اس کو صاف کرنے کی جو ہے نا وہ ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے. تو سب چیزوں کو صاف کریں گے انشاءاللہ, یہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اور جو بات ابھی چل رہی ہے غریبی اور صفائی, تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے, چاہے غریب ہو یا امیر ہو, ہر ایک اگر صفائی ستھرائی میں اپنا کردار ادا کرے, اپنے دانتوں کو صاف کرے, اپنے ناخنوں کو ہر ہفتے اگر اس کو کاٹ لیا کریں گے تو اس کی تو ماشاءاللہ برکتیں بھی ہیں. ہر ہفتے جو کاٹتے ہیں تو 10 دن تک انشاءاللہ اس کو برکتیں نصیب ہوں گی. جمعہ کے دن کی فضیلت, جمعہ کے دن کی فضیلت بھی ہے. اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ اپنے ظاہر کو بڑا صاف رکھتے ہیں نا, بہترین خوشبو لگائیں گے, لیکن ان کا باطن اچھا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باطن کی بھی صفائی بہت ضروری ہے. جسم کے ہمارے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہمارے
یوں سمجھے بغل کے نیچے کے بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرنا ضروری ہے، منہ زیر ناف جو ہوتے ہیں ناف کے نیچے کے بال اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی نئی ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ گندگی پھیل رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی بدبو کو چھپانے کے لیے نہاتے نہیں ہیں، وہ عطر لگاتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ نہیں ہے. اپنی بدبو کو چھپانے کے لیے عطر جو ہوتا ہے وہ بدبو چھپانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ مزید معطر ہونے کے لیے ہوتا ہے. آپ نہانے کے بعد عطر استعمال کریں، نہائے بغیر عطر استعمال نہیں ہوتا ہے. تو یوں اپنے جسم کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب والا گندے رہو، لمبے لمبے بال کرو، اور یہی سادگی ہے. سادگی اس چیز کا نام نہیں ہے. سادگی وہی سادگی ہے جو نظافت کے ساتھ ہو، ستھرائی کے ساتھ ہو. لمبے لمبے بال رکھ لینا، اب داڑھی ہے، داڑھی کا احترام نہیں ہے، داڑھی کے بال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک مشت داڑھی اگر رکھیں گے انشاءاللہ تو صحیح انداز سے اس کا ہم اہتمام بھی کر سکیں گے صفائی ستھرائی کا. پھر بعض اوقات کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھاتے کھاتے اس کے کچھ قطرات یا گر رہے ہیں، وہ اس کو صاف نہ کرنا، اس کو نہ دھونا، اس سے بدبو کا پیدا ہو جانا. پھر بال لمبے تو رکھ لیے ہیں، اور لمبے رکھے اس نیت سے دے کہ نبی پاک کی سنت زلفے رکھنا، اس کا اکرام نہیں ہے تو اس میں سے بعض اوقات بدبو آنا، پراپر تیل نہ لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہم ایک صفائی کو اور سادگی کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل سادگی نہیں ہے. سادگی وہی جس کے اندر صفائی ہو اور ستھرائی ہو. ہمیں اس کا اہتمام کرنا جو ہے وہ جیسے مونچھوں کا بھی خیال رکھنا. بھی کئی ہو کہ مونچھیں اتنی بڑی ہو جاتی ہے، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا پانی پی رہے ہوتے ہیں، اسی میں ڈپ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اس میں جیسے اسلامی بھائی ہے، مرد ہے، اس کی صفائی کے معاملات الگ ہے، اسلامی بہنیں ہیں ان کے معاملات الگ ہے. تو دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے تعلق سے علم حاصل کرے کہ اسلام ہماری کیا تربیت کر رہا ہے اس کو لے کر، اور خود کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کامن سینس. ایک انگلش میں مگر ایک پروورب بھی ہے، کامن سینس از ناٹ کامن. اس کا بھی خیال رکھے. اور ویسے ٹاپک بہت واسٹ ہے مدنی صاحب، مگر ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مظفر بھائی کو، آپ کو بہت شاندار تربیت کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت کچھ ہے. میں چاہوں گا کہ مزید کچھ احادیث اگر آپ سنائیں نبی پاک علیہ السلام کے اسلام میں جو تربیت ہے، یعنی اس کو مزید نبی پاک کی تعلیمات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اگر احادیث مزید سن لیں گے تو مزید انشاءاللہ الرحمن امید ذہن بنے گا، اور ہم صفائی کی طرف آگے بڑھیں گے. اپنے آپ کو ہم جو ہے نا وہ گندگی سے بچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو یہ آپ نے دیکھنا بھی ہے، اپنے جسم کے اوپر غور کیجئے. اور کچھ لوگوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو بار بار ناک میں انگلی ڈالنا، یہ بھی ایک بڑی گندی چیز ہے نا، کان میں بار بار انگلی ڈالنا. اچھا، پھر کچھ لوگ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، اس کو نکال کے دیکھتے بھی ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب سا مطلب لوگوں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو ایک بہت گندی چیز ہے یہ. پھر پسینہ جو ہے نا وہ اپنے رومال سے صاف کرنا، اپنے کپڑوں سے ہی جو ہے نا کپڑے کی آستین سے پسینہ آ رہا ہے تو آستین سے صاف کر لیا اس کو. کتنی مطلب گندی چیز ہے. بھی آپ کے جو پسینہ ہے گندا وہ آپ کی آستین پہ لگ گیا، وہ دکھ رہا ہے. پھر وہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا، اسی طرح بیٹھ جانا. اب آپ کے ہاتھ پہ پتہ نہیں کیا کیا کیٹانو لگے ہوئے ہیں، کہاں کا آپ نے ہاتھ ٹچ کیا ہے، کہیں میل ہے تو کہیں پر کیا چیزیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، یہ چیزیں کھا لینا، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ہم سب کو بچنا چاہیے. جی کیا فرمائیں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث پاک میں آپ نے نا منہ کی صفائی کے تعلق سے ارشاد فرمایا جی کہ اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف کرو، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. سبحان ماشاءاللہ. منہ کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، منہ کے ذریعے اگر کوئی حدیث پاک کو بیان کرتا ہے، اس کی سند بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرنا، یہ سب منہ کے ذریعے ہو رہا ہے. تو منہ کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت ہے تو بندہ منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھے کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے قرآن پاک کو جو میں پڑھ رہا ہوں لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، تو اس کی صفائی کا جو ہے خیال جو ہے رکھا جائے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فرمایا کہ جو حدیث سواک یعنی مسواک والی حدیث ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیا کرو اور میرے پاس میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آیا کرو. چونکہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے میلے کچیلے دانت والے، پہلے اس زمانے میں اتنا وہ انداز نہیں تھا اور لوگوں کی اتنی توجہ نہیں تھی. آج کئی چیزیں، آج جو ہے ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ برش ہے، ماؤتھ واش ہے، کئی ایسی چیزیں منہ کی صفائی کی آج موجود ہے. تو بندہ جو ہے وہ جو جائز چیزیں ہوں، جو جن کی اجازت ہوگی وہ استعمال کرے بندہ، اور اپنے منہ کو
پاکیزہ رکھیں گے, صاف رکھیں گے. اچھا جو شخص صفائی نہیں رکھتا ہے نا, جیسے آپ شروع میں ہمارے عمار بھائی نے کہا کہ ایک بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے نا تو اس کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور جب بندہ صاف ستھرا نہیں ہے, منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے, لباس سے بدبو آ رہی ہے, پسینہ ہے, تو وہ دوسروں کے سامنے نا مطلب ڈرا رہتا ہے, جھجکا ہوا رہتا ہے کہ یار ابھی میرے منہ کی بدبو کسی کو پہنچ جائے گی, ابھی جو ہے کوئی دیکھے گا, میرا لباس یار تھوڑا چھپ کر بیٹھوں, یہ اس طریقے سے یار میرا لباس, ابھی میرے بارے میں کیا لوگ سوچ رہے ہوں گے. وہ اسی چیز میں, اسی کمپلیکس میں اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ صاف ستھرے رہیں. اچھا دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ جیسے امیر اہل سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں ترغیب دلائی کہ جب کوئی ایسی سب اصلاح کی بات ہو نا تو یا شیخ اپنی دیکھ, یعنی بندہ اپنے کو دیکھے. یہ باتیں بھی جو بتائی جا رہی ہیں نا اپنی اصلاح کے لیے, دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں. شیطان جو کئی بار یہ توجہ گھما دیتا ہے, اچھا ہاں یہ میلے کچیلے لباس, ہاں وہ شخص ہے نا وہ ہمیشہ میلا لباس پہنتا ہے, وہ میلا. بلکہ بعض جگہ تو ہے نا میلے کچیلے لباس والوں کی فضیلت بھی آئی ہے کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے جو اللہ کی یاد میں گم ہیں اور جو ان کا انداز ہے, مخلوق جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتی ہے, لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے, اور وہ لوگوں میں ان کو عزت نہیں دی جاتی, لیکن ان کا الگ مقام ہے. تو اگر کوئی دوسرا کوئی شخص ہے میلا کچیلا جو انداز اسے اپنایا ہے تو اس کے بارے میں برا بھی نہ سوچے, اس کے پیچھے اس کو بیان کرنا یہ بھی غیبت میں شمار ہے. یعنی صرف بندے کی صرف اس کے اندر جو عادت ہے وہ نہیں, بلکہ اس کی لباس کی بھی کسی نے برائی کی, اس کا لباس ہی ہمیشہ میلا رہتا ہے, کچیلا رہتا ہے, اس کی گاڑی جو ہے نا دھکا سٹارٹ ہے, کون سی صدی کا ماڈل ہے, اس کا انداز یہ. یعنی جو بات جس کی وجہ سے اس بندے کے اندر اگرچہ برائی ہے, وہ خامی ہے, وہ اس کے اندر جو ہے میل کچیل یا دیگر ایسی چیزیں ہیں, اور اس کو بیان کرنے پر وہ اگر سن کر اس کا دل رنجیدہ ہوگا, اس کو تکلیف پہنچے گی, تو یہ غیبت میں شامل ہے اور اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں بندہ جو ہے نا, ناظرین بھی سننے والے, یہ اپنے تعلق سے غور کرے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور اگر دوسرا کوئی کر رہا ہے اچھے طریقے سے ہم کر سکتے تو اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں, ورنہ ہم اس دینی ماحول کے قریب کریں. FGN چینل بندہ دیکھتا رہے گا, ایسے پروگرامز ہمارے دیکھے گا, ایک نئی صبح کے دعوت اسلام کے ہفتہ وار اجتماع میں جائے گا اور جو قافلوں میں سفر کرے گا تو انشاءاللہ کئی باتیں اس کو سیکھنے ملیں گی. یہ واشنگ مشین بھی جو ہوتی ہے, واشنگ مشین کے اندر بھی نا میل جمع ہو کر اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, وہ پورا اس سے بھر جاتا ہے, اور آگے پھر اس کے چلنے میں بھی مطلب معاملہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ناپاک وغیرہ کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ سب ملا کر نہ ڈالے جائے ایک ساتھ, اور دیگر جو بھی نجاست ہے اس کو وقفے سے صاف کرنا. یعنی بندہ نا مینٹیننس کا بالکل اپنا ایک ذہن بنا لے کہ ہر چیز کو, مجھے فریج کو آج مینٹین نہیں رکھتے, فریج کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے, ہر چیز کو بس اسٹور کرنے کا ذریعہ. اب دودھ بھی رکھ دیا, اس میں سبزی بچی, کھانا بچا, سالن وغیرہ اس کو رکھ دیا, 2 3 4 دن تک چلا رہے ہیں. وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ نے گوشت لا کر رکھ دیا نا تو اس کو لوگ ہفتوں استعمال کر رہے ہیں, دنوں, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بار فریج میں رکھ دیا تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی یا دیگر اور جو معاملات اس میں ہوں گے نہیں, بلکہ وہاں پہ بھی جراثیم اور دیگر چیزوں کا وہ ہے. تو ایک لمیٹڈ حساب سے, اور کس کو کیسے رکھنا ہے, کس کو کیسے پریزرو کرنا ہے, یہ بھی پوری سائنس سے پورا سیکھنا چاہیے اس تعلق سے, اور مینٹین کرنا چاہیے. ماشاءاللہ مظفر بھائی اتنی پیاری تربیت کر رہے, تو اللہ کا گھر اس کا کتنا بندے کو خیال رکھنا ہے. جیسے مسجد بنانے کی فضیلت جو لکھی گئی ہے مدنی صاحب پہلے تو, کہ جس نے مسجد سے اذیت دینے والی چیزیں جیسے کوڑا ہے, کرکٹ ایکسیٹرا ہے, اس کو نکالی, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ساتھ ہی ساتھ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور مسجد کو آباد کرنے کی بھی فضیلت, مسجد کو بھی گندگیوں سے بچانے کی اپنی فضیلتیں ہیں. اور الحمدللہ ایک بڑی پیاری توجہ ماشاءاللہ مظفر بھائی نے دلائی. آج جمعرات ہے تو آل اوور دی انڈیا موسٹلی جو ہے ہمارے جمعرات کو بعد نماز عشاء موسٹلی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. تو ہمارے ویورز سے میں ریکویسٹ کروں گا, مردوں کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں تو یہ ضرور یہاں پر شرکت کریں. اسلامی بہنوں کے موسٹلی ویڈنسڈے کو ہوتے ہیں, کہیں پر عیسائی بہنوں کے بھی تھرسڈیز کو ہوتے ہیں, دوپہر میں ہوتے ہیں موسٹلی 3 سے 5, تو یہ وہاں پر شرکت کیا کرے. اور الحمدللہ ٹیلی تھون کی ہماری مہم جاری ہے, جمعہ کے دن 70 گنا زیادہ ثواب ہے. اور اس وقت ہمیں بہت زیادہ حاجت ہے. دعوت اسلامی انڈیا 250 کروڑ پلس کے ہمارے ایکسپینسز ہے, اپروکسیمیٹلی 50 ڈپارٹمنٹس میں ہم کام کر رہے ہیں. مسجدیں بھی بنائی جا رہی ہے, FGN چینل بھی اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, قافلے بھی سفر کر رہے ہیں, نیک اعمال ہے, پھر جیلوں میں بھی جا کر کام ہو رہا ہے, پروفیشنلز میں کام, اسٹوڈنٹس میں کام, اسلامی بہنوں کے کورسز الگ, ان کے کام الگ, مسجدوں کا مینٹیننس الگ, بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر اس میں اگر بندہ اگر
کیا اپنا بات ہے، تعاون کرے، ماشاءاللہ. اپنا کنٹریبیوشن، اپنا بہت حصہ پیارا آپ نے ملائے. اپنے آخر میں توجہ اچھا دلائی ہے. اس میں صفائی بھی ہو جائے گی کہ مال کی صفائی بھی مال اس کی طریقے صفائی سے ہو بھی. جائے گی کہ مال کا میل جو ہے صدقہ وغیرہ زکوٰۃ نکال مال کا دو. میل. ہاں ساری صفائی کی بات ہو رہی تو اپنے مال کو بھی صاف کر دے، پاک کر دے، اور مطلب اور زکوٰۃ جو ہے بھی نا، نکالے. زکوٰۃ مال کا میل ہے تو ماشاءاللہ زکوٰۃ کی بھی، زکوٰۃ کے لیے مال کی بھی صفائی آپ کریں تو آپ زکوٰۃ بھی اس میں دے سکتے ہیں. بالکل آپ دیجئے. ایک یونٹ جو ہے ہمارا وہ 7,000 روپے کا ہوتا ہے، تو آپ دیجئے. اللہ نے اگر توفیق دیے تو آپ 1 یونٹ پورا دیجئے. آپ 2 دے سکتے ہیں تو 2 دیجئے، 3 یونٹ، 4 یونٹ، جتنے زیادہ دیں گے انشاءاللہ دین کے کاموں میں آپ کو اتنا حصہ شامل ہوگا. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دین کے کاموں کے اندر بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے بطور خاص صفائی ستھرائی پر بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں گھروں کے اندر، کوئی ریکویسٹ ہے ابھی آج ہی اگر صفائی نہیں ہے گھروں کے اندر تو گھروں کی صفائی کیجیے. گھروں میں کئی ہو سکتا ہے کئی کونوں کے اندر وہ مکڑیوں کے جالے لگے ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے گھروں کے اندر، اس کو صفائی کرنے کا ذہن نہیں ہوتا ہے تو اس کو صفائی کیجیے. آپ کے اگر بیڈ کی چادریں ہیں اس کو صاف کیجیے. گدے کی جو اوپر جو کیا بولتے ہیں کھولی، گدے کی کھولیاں جو ہوتی ہے، کور جو ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بھی اس پر سوس ہو کر وہ تیل اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے نا تیل کی وجہ سے. تو آپ اس کو بھی ہر ہفتے یہ 10 دن میں 15 دن میں اس کو چینج کرتے رہا کریں. اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ ہے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں. اپنے جو ہسبینڈ ہیں، آپ کے شوہر ہیں، یا گھر میں آپ کے بھائی وغیرہ ہیں، اگر اس طرح کے افراد ہیں، والد صاحب ہیں آپ کے، تو ان کے جو کپڑے ہیں اس کو پراپر دھونا. یہ ساری چیزیں اگر بر وقت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو گندگیاں دور ہوں گی، ہمارا ماحول صاف ہوگا. ماحول صاف ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہن بھی صاف ستھرے رہیں گے انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی. بھائی اس میں اگر مرد حضرات بھی جو ہیں وہ بھی تعاون کریں. بعض اوقات ذہن یہی ہوتا ہے کہ بھائی ساری صفائی کی ذمہ داری عورتوں کی ہے، گھر کی ہر طرح کی. بعض اوقات اونچی چھت کی طرف جو ہے ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے. یا اگر چھٹی کے دن اگر جو ہے اسلامی بھائی بھی یہ ذہن بنائیں کہ یہ صفائی مہم ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنے گھر میں، ہر ہفتہ وار ایک ہو، مہینے میں ہو، کہ بھائی ایک دن ہمیں نکالنا ہے چھٹی کا دن، وقت نکال کر جہاں جہاں جو صفائی جو اسلامی بہنیں نہیں کر پا رہی ہوں تو اسلامی بھائی ساتھ میں بڑھ چڑھ کے تعاون کر کے صاف کریں. بہت خوب. ہمارے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے اندر بھی یہ سلسلہ چلا تھا ماشاءاللہ، ہفتہ صفائی کی ایک مہم چلی تھی ماشاءاللہ. تو یہ کہ ہر ہفتے میں جو نا ایک دن فکس ہوتا ہے کہ تمام طلباء کرام اور سب مل کر وہ پورے جامعۃ المدینہ کی صفائی کرنے کا سلسلہ اس طرح چلا تھا بیچ میں. تو آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح کر سکتے ہیں ہفتہ صفائی. یعنی ایک صفائی تو ایسی جو روٹین میں روزانہ ہی کرنی ہے، جھاڑو روزانہ لگانی ہوتی ہے گھر کی، ظاہر سی بات ہے وہ تو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیسے مکڑی کے جانے وہ روز صاف کرنے کی اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو آپ ہفتے میں ایک دن فکس کر لیں اور سب گھر والے مل کے صفائی کریں گے انشاءاللہ تو سب کو اس کی برکت نصیب ہو جو جائے. ہے اعتکاف والے جو بیٹھتے ہیں معتکفین، تو وہ ایک دن آخر میں نا مسجد کی پوری صاف صفائی کرتے ہیں. اسی طرح قافلے کے اندر سفر کرتے ہیں تو قافلے میں بھی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بھائی چلو اب تو ہم جانے والے ہیں تو مسجد کی بھی صفائی انشاءاللہ کریں گے. امید ہے اللہ نے چاہا تو اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. تو عمل کیجیے اس پر اور اس کی برکت حاصل کیجیے. انشاءاللہ کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا اور آگے بھی ہوگا. اس کو دیکھیے اور برکت حاصل کیجیے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. اے دین حق کی راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائی در کی خبر خدا را، اپنے گدائی در کی خبر خدا را کیجئے کرم حسن پر کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں نیک
نیک بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں مولا، جس کسی بھی پریشانی تکلیف میں، گھریلو معاملات میں، اے اللہ کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز تمنا مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو